ایک مرتبہ دو نوجوان حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی محفل میں داخل ہوتے ہی محفل میں بیٹھے ایک شخص کے سامنے جا کھڑے ہوتے ہیں اور اس کی طرف اشارہ کر کے کہتے ہیں، اے امیر المومنین، یہ ہے وہ شخص جس نے ہمارے باپ کو قتل کیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اس شخص سے مخاطب ہوئے اور کہا کہ واقعی تو نے ان نوجوانوں کے باپ کو قتل کیا؟ اس شخص نے جواب دیا، امیر المومنین، ان کا باپ اپنے اونٹ سمیت میرے کھیت میں داخل ہوا، میں نے منع کیا، وہ باز نہیں آیا تو میں نے ایک پتھر دے مارا جو سیدھا اس کے سر میں لگا، وہ موقع پر ہی ہلاک ہو گیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، پھر تو قصاص دینا پڑے گا اور اس کی سزا تو موت ہے۔ اس نے عرض کیا، اے امیر المومنین، اس کے نام سے جس کے حکم سے یہ زمین و آسمان قائم ہے، مجھے صحرا میں واپسی اپنی بیوی بچوں کے پاس جانے دیجیے تاکہ میں انہیں بتا آؤں کہ میں قتل کر دیا جاؤں گا، ان کا اللہ اور میرے سوا کوئی دوسرا نہیں، میں پھر واپس آ جاؤں گا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ کون ہے جو تیری ضمانت دے گا کہ تو صحرا جا کے واپس بھی آئے گا؟ مجمع پر خاموشی چھا جاتی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سر جھکائے افسردہ بیٹھے ہیں، پھر سر اٹھا کے التجا بھری نظروں سے نوجوانوں کی طرف دیکھتے اور فرماتے ہیں، معاف کر دو اس شخص کو۔ نہیں امیر المومنین، جس نے ہمارے باپ کو قتل کیا ہم اسے معاف نہیں کر سکتے۔ نوجوان اپنا آخری فیصلہ بغیر کسی جھجک کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق پھر مجمع کی طرف دیکھ کر بلند آواز سے پوچھتے ہیں، اے لوگو، تم میں ہے کوئی جو اس کی ضمانت دے سکے؟ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ اپنے زہد و سلک سے بھرپور بڑھاپے کے ساتھ کھڑے ہوتے اور فرماتے ہیں، میں اس شخص کی ضمانت دیتا ہوں۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، ابو ذر غفاری، اس نے قتل کیا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ابو ذر غفاری، دیکھ لو، اگر یہ 3 دن میں لوٹ کے نہ آیا تو مجھے تیری جدائی کا صدمہ برداشت کرنا پڑے گا۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ اپنے فیصلے پر ڈٹے ہوئے فرماتے ہیں، اے امیر المومنین، پھر اللہ مالک ہے۔ یوں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے 3 دن کی مہلت پا کے وہ شخص رخصت ہو جاتا ہے۔ 3 راتوں کے بعد نماز عصر کے وقت شہر میں صلاۃ الجامع کی منادی گونجتی ہے۔ نوجوان اپنے باپ کا قصاص لینے کے لیے بے چین ہیں۔ مجمع اللہ کی شریعت کو نافذ ہوتا دیکھنے جمع ہے۔ ابو ذر غفاری بھی تشریف لاتے اور عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں۔ کدھر ہے وہ آدمی؟ عمر ابو ذر غفاری سے سوال کرتے ہیں، مجھے کچھ معلوم نہیں اے امیر المومنین۔ ابو ذر غفاری مختصر جواب دیتے اور آسمان کے جانب دیکھنا شروع ہو جاتے ہیں جہاں سورج ڈوبنے کی جلدی میں ہے۔ محفل میں ہو کا عالم ہے اور خدا کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ آج کیا ہونے جا رہا ہے۔ بلا آخر مغرب سے کچھ لمحات قبل وہ شخص ہانپتا کانپتا آ جاتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اس سے مخاطب ہو کے فرماتے ہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اس سے مخاطب ہو کے فرماتے ہیں، اے شخص، اگر تو لوٹ کے نہ بھی آتا تو ہم نے تیرا کیا کر لینا تھا؟ یہاں کوئی نہ تھا جو تیرا گھر جانتا تھا اور نہ ہی کوئی تیرا ٹھکانہ۔ آدمی نے جواب دیا، امیر المومنین، اللہ کی قسم، بات آپ کی نہیں، اس ذات کی ہے جو سب ظاہر و پوشیدہ کے بارے میں جانتا ہے۔ دیکھ لیجئے، میں آ گیا ہوں اپنے بچوں کو چوزوں کی طرح صحرا میں تنہا چھوڑ کے، جہاں نہ درخت کا سایہ ہے اور نہ ہی پانی کا نام و نشان۔ میں قتل کیے جانے کے لیے حاضر ہوں۔ مجھے بس یہ ڈر تھا کہ کوئی یہ نہ کہہ دے اب لوگوں میں سے وعدوں کا ایفا ہی اٹھ گیا۔
سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابو ذر غفاری کی طرف رخ کر کے پوچھا، آپ نے کس بنا پر اس شخص کی ضمانت دی تھی؟ حضرت ابو ذر غفاری نے فرمایا، اے عمر، مجھے اس بات کا ڈر تھا کہ کہیں کوئی یہ نہ کہہ دے اب لوگوں میں سے خیر ہی اٹھا لی گئی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ایک لمحے کے لیے رکے اور پھر نوجوانوں سے پوچھا، اب کیا کہتے ہو؟ نوجوانوں نے روتے ہوئے جواب دیا، اے امیر المومنین، ہم اس کی صداقت کی وجہ سے اسے معاف کرتے ہیں۔ ہمیں اس بات کا ڈر ہے کہ کوئی یہ نہ کہہ دے کہ اب لوگوں میں سے عفو و درگزر ہی اٹھ گیا ہے۔